مختلف حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پرویز مشرف کے دور میں جس طرح آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان باڑ لگانے کا فیصلہ ہوا اور اس پر عمل ہوا، اور جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر زور دینے کی بجائے آؤٹ آف باکس اور نئے نئے فارمولے اور نام نہاد حل مسئلہ کشمیر کے پیش کرنا شروع کیے، وہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جی پاکستان میں کوئی حکومت کشمیر کاز سے غداری کر کے یا اس سے ہٹ کر سلامت نہیں رہ سکتی۔ سول حکومتوں کے بارے میں تو یہ درست ہے، لیکن فوجی آمروں کے بارے میں یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے منمانیاں کی، کشمیر کاز سے بھی ہٹے اور مسئلے کے اصل حل یعنی استصواب رائے کی بجائے دوسری باتیں بھی انہوں نے پیش کی، اس کی طرف بھی گئے اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ نہ صرف سلامت رہے بلکہ سال ہا سال تک اس ملک میں حکومتی ایوانوں میں دندراتے رہے۔ بہت باتیں اس سے پہلے ہوئیں، دوستوں نے اچھی باتیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 کے اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے بعد جو ڈپلومیٹک آفینسو پاکستان کو چلانا اور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ 2019 کے بعد ہمارے پلے میں اگر کچھ ہے تو عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ کی تقریر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالمی فورم پر بات ہوئی، اچھی بات ہوئی، دنیا کے سامنے یہ مسئلہ پہلے بھی تھا، ایک دفعہ پھر اجاگر ہوا، لیکن نہ اس سے پہلے کچھ نظر آتا ہے نہ اس کے بعد کچھ نظر آتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے کشمیریوں کے لیے، لیکن اب پاکستان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے کہ جی کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ان مظالم کو اور اس انسانی مسئلے کو بھی اس طرح ہائی لائٹ اور اجاگر نہیں کیا جا سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کے جو مختلف سفراء ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، خاص طور پہ دنیا کے اہم ترین ممالک میں اور ان کے دارالحکومتوں میں، ان کو باقاعدہ ٹاسک دینے چاہیے تھے اور ان سے پھر فیڈ بیک اور رپورٹس طلب کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے ان ٹاسک پر کہاں تک عمل کیا۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسباں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔